اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد احمد رضا استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اللفظ جواب لما، اللفظ لما کا جواب ہے۔ مختصراً یتضمن ما فیہ ای فی القسم الثالث من القواعد، اللفظ لما کا جواب ہے جس کے معنی تالیف کی میں نے ایسی مختصر کتاب، یتضمن ما فیہ جو مشتمل ہو ان چیزوں پر، ای فی القسم الثالث جو اس میں یعنی قسم ثالث میں ہے، من القواعد قواعد میں سے۔ جمع قاعدۃ، قواعد یہ قاعدۃ کی جمع ہے۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں خود ہی اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہی یا حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتہ، اس حکم کلی کو کہتے ہیں جو اپنی تمام جزئیات پر صادق ہو۔ لیتعرف احکامها منہ، تاکہ اس سے ان جزئیات کے احکام معلوم کیے جا سکیں۔ کقولنا، جیسا کہ ہمارا قول، کل حکم مع منکر یجب توکیدہ، جیسا کہ ہمارا قول کل حکم مع منکر یجب توکیدہ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللفظ تو یہ لما کا جواب ہے، یعنی لما کانا علم البلاغت سے جو کچھ ابھی تک بتلایا گیا ہے وہ اس مختصر کی تالیف کا سبب ہے۔ اور یہ بات پیچھے بتلائی گئی کہ جب علم بلاغت اور اس کے توابع کا علم مرتبہ میں اجل علوم میں سے ہے اور نقطہ کے اعتبار سے دقیق تر علوم میں سے ہے، اور مفتاح العلوم کی تیسری قسم جو علم بلاغت پر مشتمل ہے، جو ترتیب اور تحریر کے اعتبار سے احسن ہے اور جامع اصول بھی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں حشو و زوائد اور تطویل و تاقید جیسی بلاغت کے مخالف چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو انہی بلاغت کے مخالف اور منافی چیزوں سے میں نے بلاغت کے منافی اور مخالف چیزوں کو دور کرنے کے لیے میں نے اس مختصر یعنی مختصر المعانی کی تالیف کیا ہے کہ یہ مختصر المعانی یہ ایسی کتاب واقع ہوگی جس میں وہ قواعد بھی مذکور ہوں گے جو کہ تلخیص المفتاح کی تیسری قسم میں موجود ہیں، اور ایسی مثالیں اور شواہد بھی موجود و مذکور ہوں گی جن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اس میں حشو و زوائد وغیرہ تھے میں نے اپنی کتاب کو ان چیزوں سے پاک کر دیا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ایک بات کو بتلا رہے ہیں کہ میرے اس مختصر کو تالیف کرنے کا مقصد تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ مصنف کی قسم ثالث میں جو حشو و زوائد، تطویل و تاقید وغیرہ تھی، ان تمام منافی بلاغت چیزوں سے اس مختصر المعانی کو پاک اور صاف رکھنا تھا۔ یہ مختصر المعانی کی تصنیف کا سبب بنا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ نے آگے کیا فرمایا؟
من القواعد کے بعد فرمایا جمع قاعدتن، یہ قواعد قاعدتن کی جمع ہے۔ اور قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ وہی حکم کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتہ لیتعرف احکامها منہ، اور قاعدہ ایسے حکم کلی کو کہتے ہیں جو اپنی تمام جزئیات پر منطبق ہوں، تمام جزئیات پر صادق ہوں، تاکہ اس سے ان جزئیات کے احکام معلوم کیے جا سکے۔ اس بات کا مفہوم کیا ہے؟ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ حکم کلی کے ذریعے جزئیات کے احکام کو جاننے کا طریقہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس جزئی کا حکم معلوم کرنا ہو اس جزئی کو موضوع بنایا جائے، اور پھر قاعدہ اور حکم کلی کے موضوع کو محمول بنایا جائے، پھر اس قضیہ کو صغرا بنا کر قاعدہ کو کبرا بنا دیا جائے۔ اس طرح سے یہ شکل اول بن جائے گی۔ پھر حد اوسط جو مقرر ہے اس کو گرا دیا جائے، تو جو نتیجہ ظاہر ہوگا وہی اس جزئی کا حکم ہوگا۔ مثلا آپ نے کہا کل کلام مع المنکر یجب توکیدہ، ہر وہ کلام جس میں انکار پایا جاتا ہے تو اس کی تاکید لازم و ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حکم کلی ہے، اور اسی حکم کلی کے لیے ہم اس کلام جزئی یعنی زید قائم کا حکم معلوم کرنا چاہیں تو ہم یوں کہیں گے ھذا کلام، اور ھذا کلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی زید قائم۔ تو اب ترتیب اس طرح سے دیں گے ھذا کلام مع المنکر وکل کلام مع المنکر یجب توکیدہ۔ حد اوسط اب ہم نے گرا دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ھذا کلام یجب توکیدہ، یہ کلام ہے جس کی تاکید لازم و ضروری ہے۔ اب کس کلام کی بات ہو رہی تھی؟ زید قائم، کہ ھذا کلام سے وہی مراد تھا۔ تو اب زید قائم نہیں کہا جائے گا بلکہ انا زیدن قائم کہا جائے گا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انا الیکم لمرسلون، یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ انا الیکم لمرسلون کا حکم اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو موقت ذکر کیا جائے جیسا کہ آیت میں ہے، یا موقت ذکر نہ کیا جائے اور یوں کہا جائے نحن الیکم مرسلون، تو آپ انا الیکم مرسلون کو موضوع بنائیں۔ اور علماء معانی نے جو ایک قاعدہ متعین کیا ہے کل حکم مع منکر یجب توکیدہ، تو اس کے موضوع یعنی حکم مع منکر کو محمول بنائیں، اور یوں کہیں انا الیکم مرسلون حکم مع منکر، یہ تو صغرا ہو جائے گا، اور قاعدہ کلیہ جو ہے کل حکم مع منکر یجب توکیدہ، اس کو کبرا بنائیں۔ اب جو شیء مقرر یعنی حد اوسط ہے یعنی حکم مع منکر کو گرا دے تو نتیجہ نکلے گا انا الیکم مرسلون یجب توکیدہ، کہ انا الیکم مرسلون ایسا کلام ہے جس کی تاکید واجب ہے، اور جب اس کی تاکید واجب ہے تو اس سے انا الیکم مرسلون کا حکم معلوم ہو جائے گا کہ اس کو مؤکد ذکر کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے آپ نتیجہ نکال کر کے اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، اور مشتمل ہو وہ ان چیزوں پر جن کی طرف وہ محتاج ہو مثالوں سے۔ من الامثلہ کی وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہی الجزیات المذکورۃ لإیضاح القواعد، امثلہ وہ جزیات ہیں جو ذکر کی جائیں قاعدوں کو واضح کرنے کے لیے۔ والشواہد، اور جو مشتمل ہو، اس کا تعلق پیچھے والی متن کی عبارت سے ہے، وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّوَاهِدِ، تو ترجمہ یہی ہوگا، اور مشتمل ہو وہ ان چیزوں پر جن کی طرف وہ محتاج ہوں شواہد سے۔
شواہد کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہی الجزیات المذکورۃ لاثبات القواعد، شواہد وہ جزیات ہیں جو ذکر کی جائیں قواعد کے اثبات کے لیے، فہی اخص من الامثلۃ، تو یہ خاص ہے امثلہ سے۔ یعنی امثلہ اور شواہد کے درمیان یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے عربی گرامر میں کہ لن یہ فعل مضارع سے نون اعرابی کو حذف کر دیتا ہے، لن فعل مضارع سے نون اعرابی کو حذف کر دیتا ہے، اور اس کی شہادت اور ثبوت میں آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ لن تنالوا البر کو ذکر کیا۔ تو دیکھیں لن تنالوا، یہ یہاں سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ تو آیت کریمہ یہ مثال نہیں کہلائے گی بلکہ شاہد کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاہد مثال سے خاص ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو یا اس شخص کے کلام سے ہو جس کی عربیت مسلم اور قابل اعتماد ہو، قابل وصول۔ اس کے برخلاف مثال کے کہ اس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے، لہذا شاہد مثال تو بن سکتا ہے لیکن مثال کے لیے شاہد بننا ضروری نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مثال صرف وضاحت کے لیے ہوتی ہے، اس سے قاعدہ کا اثبات ہوتا ہو چاہے نہ ہوتا ہو، اس سے بحث نہیں۔ اور شاہد جو ہے یہ ایضاح کے ساتھ ساتھ اثبات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو شاہد کل ہوا اور مثال اس کا جز ہوئی، اور کل جز سے خاص ہوتا ہے، لہذا شاہد خاص ہوا اور مثال عام۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ شاہد صرف اثبات قواعد کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور مثال صرف ایضاح قواعد کے لیے ذکر کی جاتی ہیں، تو ان دونوں کے درمیان تباین ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ شاہد اثبات قواعد کے لیے مذکور ہوتا ہے، عام اس سے کہ وہ ایضاح کے لیے ہو یا نہ ہو، اور مثال ایضاح قواعد کے لیے مذکور ہوتی ہے، عام اس سے کہ وہ اثبات کے لیے ہو یا نہ ہو، تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ یہ شواہد اور امثلہ کے درمیان جو فرق تھا اس کو بتلا دیا گیا۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں کل کے سبق میں بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں، مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے شاہد اور مثال کے درمیان فرق کو بتلایا کہ شاہد خاص ہے اور مثال عام ہے، اور ساتھ میں ایک اصول اور ضابطہ اور قاعدہ کلیہ بتلایا، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ کس طریقے سے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس کلام کو مؤکد یعنی تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے یا بغیر مؤکد یعنی تاکید کے بیان کیا جائے۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ تھوڑی سی لغوی تحقیق کر رہے ہیں اور فرما رہے ولم آلو من الالو، اور آلو الون سے ماخوذ، وہ تقصیر، اور الون کا معنی تقصیر، اور تقصیر کے معنی ہوتے ہیں کوتاہی کرنا۔ وہ تقصیر و جہدن، اور وہ کوتاہی کرنا ہے کوشش کرنے میں، جہدن معنی میں اجتہادن کے۔ وقد استعمل الو ہا ہونا متعدیا الی مفعولین، اور الون کو اس جگہ متعدی بدو مفعول استعمال کیا گیا ہے۔ وحذف المفعول الاول، اور مفعول اول کو حذف کر دیا گیا ہے۔
والمعنى لم امنعك جهدا في تحقيقه اي المختصر، اور معنی یہ ہے کہ میں نے تجھ سے کوشش نہیں روکی اس کی تحقیق میں، یعنی مختصر کی تحقیق، یعنی فی تحقیق ما ذکر فیہ من الابحاث، یعنی ان بحثوں کی تحقیق میں جو اس میں مذکور ہے، وہ تہذیب ہی، اور اس کی تہذیب میں، ای تنقیح ہی، یعنی اس کے منقح کرنے میں۔ لغوی تحقیق کرتے ہوئے مصنف نے سب سے پہلے فرمایا کہ آلو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کی اصل آلوون ہے۔ پہلا حمزہ متکلم کے لیے ہے اور دوسرا حمزہ فا کلمہ کا ہے۔ دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا، آلوون ہو گیا، پھر لم جازم کی وجہ سے واو حذف ہو گیا، آلو ہو گیا۔ یہ الون سے مشتق ہے، اور الون حمزہ کے فتح اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، یا دونوں کے ضمہ کے ساتھ ہے، الو، جس کے معنی ہے کوتاہی کرنا، اور کبھی کبھی منع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لا آلو کا جہدن، میں تجھ کو کوشش کرنے سے نہیں روکوں گا۔ بہرحال پہلے معنی کی صورت میں یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، اور دوسرے معنی کی صورت میں یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہو کر کے پایا جائے گا۔ لیکن شارح نے بات واضح کر دیا کہ اس جگہ دوسرے معنی میں مستعمل ہے اور دو مفعول کی طرف متعدی ہے، لیکن یہاں پر سوال ہوگا کہ دوسرا مفعول تو جہدن ہے، پہلا مفعول کیا ہے؟ اسی کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ پہلا مفعول محذوف ہے، اور تقدیری عبارت یہ ہے لم آلو کا جہدن، یعنی لم امنع کا جہدن، میں نے اس مختصر کے مدلول کی تحقیق میں، یعنی جو مباحث اس میں موجود ہیں ان کی تحقیق میں کوشش کو تجھ سے نہیں روکا ہے، اور اسی طرح اس مختصر کو منقح یعنی حشو و زوائد سے پاک کرنے میں کوشش نہیں روکا۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کی تحقیق و تہذیب میں اپنی پوری کوشش صرف کی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی میں نے نہیں برتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں، مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وَرَتَّبْتُهُ أَيِ الْمُخْتَصَرَ، اور میں نے ترتیب دیا اس کو، ہا ضمیر کا مرجع متعین کیا، أَيِ الْمُخْتَصَرَ یعنی مختصر کو ترتیب دیا، ترتیباً اقرب تناولاً، ایسی ترتیب کے ساتھ جو تحصیل کے لحاظ سے قریب تر ہے، ای اخذم من ترتیبہ، ای ترتیب السکاکی او القسم الثالث، اس کی ترتیب سے یعنی سکاکی کی ترتیب سے یا قسم ثالث کی ترتیب سے، اضافت المصدر الی الفاعل او المفعول بہ، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول بہ کی طرف۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مختصر المعانی کو اس طور پر ترتیب دیا کہ اس سے فائدہ اٹھانا آسان اور سہل ہو جائے۔ اس کے برخلاف علامہ سکاکی کے یا علامہ سکاکی کی ترتیب دی ہوئی قسم ثالث کے کہ اس کی ترتیب اتنی عمدہ اور بہتر نہیں ہے، اور میں نے اس مختصر سے استفادہ کو آسان کرنے کے لیے اور طلبہ پر اس کے فہم کو
یعنی سمجھنے کو آسان بنانے کے لیے اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں مبالغہ سے بھی کام نہیں لیا، جیسا کہ متن کی عبارت میں آگے آ رہا ہے وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اخْتِصَارِ لَفْظِهِ تَقْرِيبًا وَطَلَبًا لِتَحْصِيلِ فَهْمِهِ عَلَى طَالِبِهِ، کیونکہ زیادہ اختصار یہ مطالب کو سمجھنے میں دشواری کا باعث بنتا ہے۔ اضافۃ المصدر الی الفاعل او المفعول به، مصنف علیہ الرحمہ لغوی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف، فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ترتیبی ہی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع دونوں ہونے کا احتمال رکھتا ہے، یعنی سکاکی کی ترتیب بھی ہو سکتی ہے اور قسم ثالث کی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ تو پہلی صورت میں جب کہ ہا ضمیر کا مرجع سکاکی ہوں تو ایسی صورت میں مصدر ترتیب کی اضافت، یعنی ترتیب ہی میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی، اور دوسری صورت میں مفعول کی طرف ہوگی، یعنی جب قسم ثالث مراد ہو تو ایسی صورت میں مفعول کی طرف اضافت ہوگی۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سکاکی ترتیب دینے والے ہیں، اور جب ترتیب دینے والے ہیں تو مصدر کو فاعل کے معنی میں کرنا پڑے گا، اور قسم ثالث یہ ترتیب دی گئی ہے، تو جب دی گئی ہے تو یہ اس میں مفعول کا معنی ہوا، اس لیے ترتیب کو معنی میں اس میں مفعول کے لینا پڑے گا، یعنی مرتب کے۔ وَلَمْ أُبَالِغْ فِي اخْتِصَارِ لَفْظِهِ تَقْرِيبًا، اور اس کے لفظوں کو مختصر کرنے میں نے مبالغہ نہیں کیا، قریب بنانے کے لیے، تقریباً قریب بنانے کے لیے، تقریباً مفعول له لما تضمنه معنى لم أبالغ أي تركت المبالغة في الاختصار تقریباً، تقریباً اس فعل کا مفعول له ہے جس کو لم ابالغ کے معنی شامل ہیں، یعنی میں نے اختصار کرنے میں مبالغہ کو ترک کر دیا ہے، اس کی تحصیل کو قریب کرنے کے لیے۔ وَطَلَبًا لِتَسْهِيلِ فَهْمِهِ عَلَى طَالِبِهِ، اور تسہیل فہم کو طلب کرنے کے لیے اس کے طالبوں پر۔ وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ، اور ضمیریں مختصر کے لیے۔ کہ میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اختصار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام نہیں لیا، کیونکہ اگر بہت زیادہ اختصار کر دیتا تو ایسی صورت میں طلبہ پر اس کتاب کا سمجھنا اور معانی اور مفاہیم کا سمجھنا طلبہ کے لیے دشوار کن ہو جاتا، اس لیے میں نے اس میں زیادہ اختصار نہیں کیا ہے، اسی لیے کہ ولم ابالغ فی اختصار لفظی، اور میں نے اس کے لفظ کے مختصر کرنے میں مبالغہ نہیں کیا، یعنی اس کے لفظ کو مختصر کرنے میں مبالغہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مصنف نے ایک چیز کہا، مفعول له لما تضمنه معنی لم ابالغ، کہ تقریباً یہ مفعول له ہے اس فعل کا جس کو لم ابالغ کا معنی شامل ہے۔ اگر لم ابالغ کا مفعول له اگر ڈائریکٹ بنا دیا جاتا تو اس میں کیا حرج تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ یہ مفعول له ہے لم ابالغ کے معنی کو جو فعل مشتمل ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول له کی اگر آپ نے تعریف سماعت کیا ہوگا یا آپ کے ذہن میں موجود ہوگا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور وہ تعریف کیا ہے کہ مفعول له کہتے ہیں کہ جس میں
کسی کام کے کرنے کو ثابت کیا جائے۔ مفعول لہو کی تعریف اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ نے نو کی کتابوں میں پڑھا ہے ما فعل لأجلہ فعل، یعنی جس کی وجہ سے کسی فعل کو انجام دیا جائے وہ مفعول لہو ہوتا ہے، اور عدم مبالغہ فعل نہیں ہے بلکہ فعل مثبت یعنی ترکتو کو مستلزم ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر تقریباً کو لامبالغ کا مفعول لہو قرار دے دیا جاتا تو کیا خرابی ہوتی؟ تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ مفعول لہو فعل مثبت کا ہوتا ہے نہ کہ فعل منفی کا، اور لامبالغ فعل منفی ہے، فعل مثبت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ مفعول لہو فعل منفی کا کیوں نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول لہو کی تعریف ہی سے یہ بات واضح ہے، ما فعل لأجلہ فعل، جس کی وجہ سے کسی فعل کو انجام دیا جائے، اور یہاں پر عدم مبالغہ فعل نہیں ہے بلکہ فعل مثبت یعنی ترکتو کو مستلزم ہے، لہذا تقریباً اور طلباً لم ابالغ کے مفعول لہو نہیں قرار پائیں گے بلکہ ترکت المبالغہ کے مفعول لہو ہوں گے جو کہ لم ابالغ کے معنی کو متضمن ہے۔ لتعاتی ہے ای تناولہ وفی وصف مؤلفہ بأنہ مختصر، اور اپنی کتاب کی تعریف میں مصنف نے یوں کہا کہ وہ مختصر ہے۔ منقہ سہل الماخذ، وہ منقہ ہے اور سہل الماخذ ہے۔ تعریض، یہ چوٹ کرنا ہے، طنز کرنا ہے اس بات کی طرف، بأنہ لا تطویل فیہ ولا حشو ولا تعقید کما فی القسم الثالث، کہ نہ تو اس میں تطویل ہے اور نہ حشو ہے اور نہ تاکید ہے جیسا کہ قسم ثالث میں۔ یعنی مصنف علیہ رحمہ یہاں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں ایسی باتیں لکھی ہیں اس مختصر میں کہ جو کتاب اپنے اعتبار سے مختصر بھی ہے اور منقع بھی ہے اور سہل الماخذ بھی ہے، اور ان جملوں کے ذریعے سے مصنف نے علامہ سکاکی پر طنز کیا ہے کہ ان کی کتاب یا ان کی قسم ثالث میں جو حشو اور تطویل اور تعقید وغیرہ ہے یہ باتیں میری کتاب میں موجود نہیں۔ وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوَائِدِ وَغَيْرِهَا فَوَائِدَ، اور میں نے ان مذکور یعنی قواعد وغیرہ پر اضافہ کر دیا ہے ایسے فوائد کا۔ اثر تو ای اطلعت فی بعض کتب القوم علیہا، کہ میں ان فوائد پر قوم کی بعض کتابوں میں مطلع ہوا۔ ہاں ضمیر کا مرجع متعین کر رہے ہیں، ای علی تلک الفوائد، ان فوائد پر۔ وزوائد، اور میں نے اضافہ کر دیا ایسے زوائد کا، لم اظفر ای لم افز فی کلام احد بالتصریح بها ای بتلک الزوائد، کہ میں کسی کے کلام میں کامیاب نہیں ہوا ان زوائد کی صراحت کے ساتھ اور نہ ان کی طرف اشارے کے ساتھ۔ بأن یکون کلامہم علی وجہ یمکن تحصیلها منہ بالتبعیت وان لم یقصدوها، اس طور پر کہ ان کا کلام ایسے طریقے پر ہو کہ اس سے ان زوائد کو تباً حاصل کرنا ممکن ہو اگرچہ انہوں نے ان زوائد کا ارادہ نہ کیا ہو۔ مصنف علیہ رحمہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں مذکورہ قواعد اور شواہد کے علاوہ کچھ ایسے فوائد بھی ذکر کیے ہیں جو بغیر کسی ارادہ کے دوسرے مصنفین کی کتابوں سے ہمیں مل گئے، اور کچھ ایسی زائد باتیں بھی میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں جو یہ میری ذہنی پیداوار ہے۔ میں نے ان کو سلف صالحین کی کسی کتاب میں نہ تو صراحتاً دیکھا ہے اور نہ ہی اشارتاً دیکھا ہے، یعنی کسی کا کلام اس اندازے پر ہو کہ اس کے کلام سے یہ زوائد کہیں ہمیں بالطبع حاصل ہو جاتے، ایسا بھی نہیں۔ مصنف علیہ رحمہ پر
مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک بات کہی کہ دوسروں کے قیمتی باتوں کو فوائد سے تعبیر کیا اور اپنی ذہنی پیداوار کو زوائد سے تعبیر کیا. تو یہ ایک طرح سے حیرت کی بات ہے کہ دوسروں کے امور کو تو فوائد سے تعبیر کر رہے ہیں اور اپنی ذہنی پیداوار اور جو دقیق نقطے مصنف نے پیش کیے ہیں ان کو زوائد سے تعبیر کیا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ مصنف نے اپنے بارے میں تواضع سے کام لیا ہے اور یہی شرفاء کی عادت ہوتی ہے. یعنی مصنف نے اپنی بات کو زوائد کہہ کر کے اپنی طرف تواضع کی نسبت کی. یا دوسرا جواب جو زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں زوائد سے فضلہ مراد نہیں بلکہ فوائد سے بڑھ کر ایک چیز ہے. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے ذہن سے جن امور کو بیان کیا ہے وہ ان فوائد سے بھی بڑھ کر ہیں جن کو دوسرے لوگوں کی کتابوں سے میں نے اخذ کیا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ. اس آیت مقدسہ میں حسنہ سے مراد تو جنت ہے اور زیادتن سے مراد باری تعالیٰ کا دیدار ہے. اور اللہ رب العزت کا دیدار بلا شبہ جنت سے بڑھ کر لاجواب اور عظیم الشان چیز ہے. ایسے ہی مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے بارے میں جو کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں زوائد کا اضافہ کیا ہے تو زوائد سے مراد فضلہ اور لایانی اور بیکار چیز نہیں ہے بلکہ زوائد سے مراد وہ امر ہے جو فوائد سے بھی بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے.